بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے واقعات۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کہیں کے کوئی پیرزادے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں، ان بزرگ کی وساست سے یہ شخص جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیے گئے۔ اس وقت حضرت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشید احمد ہندی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت نے اس خواب کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، مگر الفاظ چونکہ یاد نہیں رہے اس لیے مختصر متیقن مضمون عرض کر دیا گیا۔ یہ خواب دیکھ کر پیرزادہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے بذریعہ خط کے اپنا قصد اور خواب کا قصہ حضرت سے عرض کیا۔ آپ نے جواب لکھوا دیا کہ بدعات سے توبہ کر کے آؤ تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نہایت عجز کے ساتھ فرمانے لگے کہ دنیا میں تو میرے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں، دیکھیں وہاں بھی کچھ ہے یا صرف یہیں یہ دھوم دھام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں درس حدیث ہو رہا تھا۔ مولانا فخر الحسن گنگوہی جیسے ذہین طلباء حدیث پڑھنے والے تھے۔ دوران درس ایک روایت آئی، لا تفضلونی علی یونس بن متہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یونس بن متہ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ اس پر طلباء نے اشکال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں افضل قرار نہ دیں، آپ تو سب سے افضل ہیں، خود قرآن مجید میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے آگے ہے ورفع بعضهم درجات۔ حضرت گنگوہی نے جواب دیا کہ جو افضل ہوتے ہیں وہ اسی طرح کہا کرتے ہیں، مگر اس سے طلباء کو تشفی نہ ہوئی، اس لیے حضرت گنگوہی نے دوسری قوت سے کام لیا، فرمایا اچھا چلو بتلاؤ مجھ کو کیسا سمجھتے ہو۔ طلباء نے عرض کیا اپنے میں سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کہوں اس کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا بالکل سچ سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس بات کو میں قسم کھا کر بیان کروں اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے اس میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ تک بھی نہ ہوگا۔ اس پر فرمایا یاد رکھو واللہ میں تم میں سے ہر شخص کو اپنے سے 1000 درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ حضرت کے اس فرمانے پر مجمع کی حالت غیر ہو گئی، چیخیں مارنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے اور مولانا مجمع کو ذبح کر کے تڑپتا ہوا چھوڑ کر حجرے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی صفات قبولیت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بہت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صفات قبولیت نصیب فرما دے۔ وہ صفات جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب انسان کام کرتا ہے تو اس کو کام کو قبولیت ملتی ہے، اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی یہ جو متواضع والی صفت ہے یہ ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جن کو ہر وقت اپنی فکر ہوتی ہے نا، یہ فکر بڑی اچھی چیز ہے، یعنی کھٹک، بلکہ یعنی ایک یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں، ایک دن بھی یہ خیال نہیں پیدا ہو رہا کہ یار پتہ نہیں مقبول ہے کہ مردود ہے، سمجھ میں؟ اگر یہ خیال بار بار پیدا ہو رہا ہے اور دعاؤں میں انسان قبولیت کی جان مار رہا ہے، اللہ پاک سے کہہ رہا ہے اللہ قبول کر لے، تو میرے خیال میں یہ اچھی علامت ہے۔ اور کام کیے چلے جا رہا ہے اور مدعی بن رہا ہے انسان، ہم کر رہے ہیں، ہمارا جیسا کوئی بھی نہیں کر رہا، ہمارا یہ امتیاز ہے، اور زبانوں کے اوپر دعوے ہیں۔ ڈرنا چاہیے بھائی، کوئی نہیں پتہ یعنی آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے کہ کتنے بڑے بڑے کام کرنے والے ان کو تو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، سخی کو ڈالا جا رہا ہے، قاری کو ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک زانیہ کو ایک کتے کو پانی پلانے پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بخشا جا رہا ہے۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ قبول بھی ہے؟ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو سارے دعوے اور بڑائی یہ سب ختم ہو جائے، کسی کو دعوی ہی نہ رہے۔ اور خاص طور سے اگر یہ حدیث سامنے ہو ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ضروری نہیں ہے کہ کام میں لگ گئے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فاجر سے بھی کہا۔ بلکہ آپ نے وہ جو بخاری کی حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم ہے، عین حالت جنگ میں حضور کے دین کی نصرت کرتے ہوئے شہادت ہوتی ہے، خدمت، نصرت، شہادت، اور حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟
بتائیے کیا کہہ رہے کہ وہ جو یہ جہنمی ہے. میں نے یہ رحمت اللہ الواسعہ حجت اللہ البالغہ ایک مضمون ہے، ایسا کریے گا کہ کل کے لیے لکھ لیں آپ. وہ ایسا مضمون ہے کہ کافی دن کئی مہینوں تک مجھے اس اثر رہا اس کا. وہ مضمون پڑھیں گے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے اللہ 5 انعام دیتے ہیں. اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے. بڑا ہی عجیب بات لکھ، دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ یہ دل کا اتنا بیدار ہو جانا کہ کسی کو کوئی غلط بول دیا پھر فوراً یار یہ میں نے غلط تو نہیں بول دیا. کوئی کام کرنے یار یہ میں نے غلط جذبے سے تو نہیں کر دیا. کام کر رہے ہیں ایک دم دل میں کھٹک پیدا ہوئی، بھائی نیت کیا ہے؟ تو عجیب بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اور آپ کو حضرات صحابہ میں یہ بات ملے گی. کل ہم پڑھ رہے تھے بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ لڑائی ہو گئی، اتنی سخت ہو گئی کہ ابو بکر ان کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت عمر ان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیتے. تو ابو بکر آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، ان کو بھی خیال پیدا ہو رہا ہے یار غلط کیا ہے منانا چاہیے. تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ کو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یار غلط کیا وہ کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ کھٹک پیدا ہو جائے کہ یار کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیا کر دیا یہ میں نے. بے حسی نہ ہو. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے.